بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے عامر مصطفیٰ قتل کیس، جو کہ ڈیفینس میں قتل ہوا اور جس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ 2025 شروع ہونے سے پہلے جب یہ سال شروع ہو رہا تھا تو پاکستان میں کراچی کے لوگ، بلکہ پورے پاکستان میں ہی لوگ نئے ایئر کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو اسی میں مصطفیٰ عامر، جو کہ کراچی DHA فیز 6 کے اندر شامل تھا، وہ اپنے دوست ارمغان کے گھر نیو ایئر پارٹی کی تقریبات میں شریک تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو گرل فرینڈ تھی مرشا شاہد، جو کہ عقیل کریم ڈیڈی کی بھتیجی تھی، اس کے ساتھ بھی اس کے 4 سال سے فزیکل ریلیشن شپ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرشا شاہد جو ہے وہ ارمغان کے ساتھ بھی تعلقات میں، فزیکل تعلقات کے اندر شامل تھی۔ تو ایک لڑکی جو ایک وقت پر دو لوگوں سے فزیکل ریلیشن کے اندر شامل تھی، یہی سب سے بڑی وجہ بنی مصطفیٰ عامر کے قتل کی، جس کو اس کے قریبی دوست ارمغان نے قتل کر دیا اور اس کا سر الگ کر دیا اور ٹانگیں اور بازو بھی الگ کر دیا اور ہب چوکی پہ جا کے اسے زندہ جلا دیا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ مصطفیٰ عامر کے المناک کیس نے اپنی پیچیدہ اور پریشان کن نوعیت کی وجہ سے کراچی، پاکستان میں خاص توجہ حاصل کی ہے۔ کراچی کے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے رہائشی 23 سالہ مصطفیٰ کی 6 جنوری 2025 کو گمشدگی کی اطلاع ملی تھی۔ 6 دن بعد 12 جنوری کو بلوچستان پولیس کو ہب چوکی پوسٹ کے قریب ایک جلی ہوئی کار میں جلی ہوئی لاش ملی، جس کے بعد DNA کی ٹیسٹنگ کے ذریعے مصطفیٰ کی شناخت ہوئی۔ مصطفیٰ کو اس کے دوست ارمغان نے قتل کیا تھا، جو کہ اس کی دوست مرشا شاہد کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں تھا۔ کیس میں اہم پیش رفت اعظم مشتبہ ارمغان مصطفیٰ کے قریبی جاننے والے ارمغان کو 8 فروری کو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل AVCC کے ساتھ DHA میں اس کی رہائش گاہ پر 4 گھنٹے کے تعطل کے بعد گرفتار کیا گیا، اور چھاپے کے دوران ارمغان نے فائرنگ بھی کی پولیس کے اوپر، جس سے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایک DSP اور ایک کانسٹیبل زخمی ہوا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ارمغان نے مصطفیٰ کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے اپنی ہی کار کے ٹرنک میں بلوچستان لے گئے، جہاں اس نے مصطفیٰ کی گاڑی کو اندر رکھ کر آگ لگا دی۔ محرک اور پس منظر تحقیقات نے ذاتی تنازعات اور حسد میں جڑے ایک ممکنہ مقصد کا پتہ لگایا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ارمغان نے مصطفیٰ سے کمتر محسوس کیا، جن کے معاون دوست اور خاندان تھے، جس کا نتیجہ المناک نکلا۔ مجرمانہ نیٹ ورک ارمغان کے پس منظر کی مزید تحقیقات نے کراچی کے مقتول علاقوں میں کام کرنے والے منشیات کی اسمگلنگ کے اعلیٰ ترین نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ اس نیٹ ورک نے منشیات کی تقسیم کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا، بشمول میتھامفیٹامین، جسے عام طور پر آئس کہا جاتا ہے۔ تحقیقات میں منی لانڈرنگ کی ممکنہ سرگرمیوں کا بھی اشارہ دیا گیا، جو ارمغان کی جعلی کال سینٹر سے غیر قانونی کمائی سے منسلک ہیں، جن کی مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ عدالتی کارروائی، جو کہ 4 مارچ کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ATC نے ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک توسیع کر دی۔ ایک اور ملزم شہراز بخاری کو اعترافی بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کرنے پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پارلیمانی نگرانی قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے داخلہ امور نے 8 مارچ کو تحقیقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوآرڈینیشن بڑھانے اور 10 دنوں میں ہونے والے اگلے اجلاس میں جامع نتائج پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ابھرتے ہوئے خدشات: حالیہ پیش رفت نے مشتبہ شخص کے ساتھ ساتھ ممکنہ ترجیحی سلوک کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ ایک غیر تصدیق شدہ لیک ہونے والی آڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس آفیسر نے کافی رشوت کے عوض ارمغان کے لیے جیل کے بہتر حالات کا بندوبست کرنے پر بات کی۔ افسر نے بتایا کہ جیل کے ایک اہلکار نے ارمغان کو قید کے دوران بہتری سہولیات فراہم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس نے نہ صرف جرم کی سفاکانہ نوعیت کو اجاگر کیا، بلکہ مجرمانہ سرگرمیوں کے وسیع تر گٹھ جوڑ کا بھی پردہ فاش کیا ہے، بشمول منشیات کی اسمگلنگ اور ممکنہ منی لانڈرنگ۔ انصاف کو یقینی بنانے اور بنیادی مجرمانہ نیٹ ورکس سے نمٹنے کے لیے کثیر ایجنسیوں کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ کراچی میں 23 سالہ مصطفیٰ عامر کے المناک قتل کی تحقیقات نے مجرمانہ سرگرمیوں کے ایک پیچیدہ جال کا انکشاف کیا ہے، جس سے متعدد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے وسیع پیمانے پر پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ حالیہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مالیاتی تحقیقات، وفاقی تحقیقات ایجنسی FIA نے مرکزی ملزم ارمغان سے منسلک 4 کمپنیوں کا سراغ لگایا ہے،
2 پاکستان میں اور 2 امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ارمغان کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران حکام نے 50 سے زائد کال سینٹر ورکس اسٹیشنز اور 18 لیپ ٹاپس دریافت کیے جو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ممکنہ ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایف آئی اے مزید شواہد سے پردہ اٹھا رہی ہے اور اس کے لیے ان آلات کا بھی تجزیہ کر رہی ہے اور ان نتائج کی بنیاد پر وسیع تر کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پارلیمانی نگرانی جو کہ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے داخلہ امور نے تحقیقات کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کراچی میں بلایا۔ عبدالقادر پٹیل، سید رفیع اللہ، نبیل گبول اور خواجہ اظہار پر مشتمل کمیٹی نے سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سمیت اعلیٰ حکام سے بریفنگ حاصل کی۔ بات چیت میں منی لانڈرنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کے پہلوؤں سمیت کیس کی کثیر الجہتی نوعیت سے نمٹنے کے لیے ایک جامع ایکشن پلان کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترجیحی سلوک کے الزامات ایک غیر تصدیق شدہ لیک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس حکام نے کافی رشوت کے عوض ارمغان کے لیے جیل کے بہتر حالات کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ریکارڈنگ میں ایک افسر نے مبینہ طور پر ذکر کیا ہے کہ جیل کے ایک اہلکار نے ارمغان کو قید کے دوران بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ ریکارڈنگ کی صداقت کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے جس سے قانون نافذ کرنے والے نظام میں ممکنہ بدعنوانی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ کمیونٹی کے رد عمل اس کیس نے کراچی کے رہائشیوں میں خاص طور پر ریڈیٹ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خصوصی بحث چھیڑ دی ہے۔ کمیونٹی کے کچھ ارکان نے اس کیس میں متعدد اثرات کے بارے میں نشاندہی کی ہے اور خدشات کا اظہار کیا ہے جس میں منشیات کے نیٹ ورکس اور شہر میں نوجوان افراد کی حفاظت سے متعلق مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جاری تحقیقات میں سندھ پولیس قتل کی تفتیش پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے جبکہ ایف آئی اے اور انسداد منشیات فورس جیسی ایجنسیاں منشیات کی تقسیم اور ممکنہ منی لانڈرنگ سمیت متعلقہ جرائم کی تلاش میں ہیں۔ مشترکہ کوششوں کا مقصد کیس سے وابستہ کسی بھی مجرمانہ نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پارلیمانی ذیلی کمیٹی کا اگلا اجلاس جو کہ 10 دنوں میں شیڈول ہے جس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تفصیل نتائج اور اسٹریٹجک ایکشن پلان پیش کرنے کی توقع ہے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔